السلام علیکم ناظرین، میرا نام محتسب نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آج جناب بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور آج حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ آج ہوگا۔ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج رات کو جو ہے یہ جو گزشتہ رات گزری ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جناب اسرائیل اور غزہ کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ قطری وزیر اعظم نے یہ بیان دیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تفصیل سے، اور بھی دیگر دلچسپ خبریں ہیں تو ولاگ آپ نے جو ہے وہ یہ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جناب اسی کے حوالے سے بلکہ بات کر لیتے ہیں جو کل رات کو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور قطری وزیر اعظم محمد عبد الرحمن بن جاسم نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ کروانے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ کی کوششیں کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا اطلاق 19 جنوری سے ہوگا۔ حماس اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے مراحل پر عمل درآمد کے حوالے سے کام جاری ہے۔ قطری وزیر اعظم محمد عبد الرحمن نے جنگ بندی کے آغاز تک غزہ میں قیام و امن پر زور دیا ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معاہدہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا باعث بنے گا۔ یہ معاہدہ غزہ کے لیے انسانی امداد میں اضافے کا بھی باعث بنے گا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم غزہ میں اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ توقع ہے کہ معاہدہ اتوار سے نافذ العمل ہو جائے گا، وقت کا اعلان بعد میں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی ہوگی۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں ہی بے گھر افراد کے گھروں کو جو ہے وہ واپسی بھی شامل ہے۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ پہلے مرحلے میں غزہ کی پٹی سے زخمیوں کو علاج کے لیے نکالنا بھی شامل ہے۔ ہم تمام فریقین اپنے وعدوں کو پورا کرنے پر زور دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو اتنے عرصے سے جو ہے وہ غزہ کے اندر ظلم جاری تھا، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ اب امن معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ اس کی کچھ جو معاہدے کے جو نکات ہیں اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ جنگ بندی جو ہے وہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہوگا۔ معاہدے کا پہلا مرحلہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے مرحلے کے دوران اسرائیلی فوجی غزہ کی سرحد کے اندر 700 میٹر تک خود کو محدود کر لیں گے۔ جنگ بندی کے اس مرحلے میں اسرائیل تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، جن میں عمر قید کے 250 قیدی بھی شامل ہوں گے۔ اس مرحلے میں غزہ میں موجود 33 اسرائیلی مغویوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں اسرائیلی زخمیوں کو علاج کے لیے غزہ سے باہر سفر کی اجازت دے گا۔ اس دوران اسرائیلی فوج مصر کے ساتھ سرحد، جسے فلاڈیلفی راہداری کہا جاتا ہے، سے پیچھے ہٹ جائے گی اور آئندہ مراحل سے اس علاقے سے واپسی چلی جائے گی۔ اس سے قبل غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں۔ تو یہ جناب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ کچھ اس کے نکات تھے جس کو جو کہا جا رہا ہے 3 مرحلوں پر جو ہے وہ یہ جو معاہدہ ہے وہ مشتمل ہوگا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً کہ 6 ہفتے پہلے مرحلے میں لگ جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر جو ہے وہ یہ امن کا معاہدہ چل رہا ہے وہیں پر جو ہے وہ اسرائیل کی جاریت بھی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جناب خبر یہ آئی ہے کہ جناب اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ بمباری کی ہے، جس میں ایک ہی خاندان کے افراد سمیت 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ بمباری میں شہید اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ گھروں کے ملبے میں اب بھی درجنوں افراد دبے ہوئے ہیں۔ امدادی کاموں کے دوران لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ زخمیوں کو اسپتال میں طبی سہولیات دستیاب نہیں۔ اسرائیلی فوج نے بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر بھی حملے کیے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی 45,600 سے زیادہ تعداد ہو گئی ہے، جبکہ 1,08,000 سے زائد زخمی ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر کتنا ظلم جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اوپر کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی امن معاہدہ تو چل رہا ہے، لیکن امید ہے کہ یہ امن معاہدہ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ طے پا جائے گا، اور اس کے جو 3 مرحلے بنائے گئے ہیں ان کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ اس کے بعد جناب ایک خبر آئی ہے، اور وہ یہ آئی ہے کہ جناب کیملا ہیرس آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاری تھی، اور وہ ان کی ہار کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ جو بائیڈن کی پالیسی تھی غزہ کے حوالے سے، وہ ان کو بڑا سپورٹ کرتی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے ووٹ بینک کے اوپر جو ہے وہ بہت برا اثر پڑا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جتنا ووٹ پڑا ہے اتنا ووٹ نہیں پڑنا تھا کہ اگر میں جو بائیڈن کی پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ نہ کھڑی ہوتی۔ تو ایک جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی جائے۔ اس کے بعد جناب بنگلہ دیش کے وفد جو ہے وہ آپ جانتے ہیں پاکستان آئے ہوئے، تو بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد نے پاک ایئر فورس کے سربراہ سے ملاقات کی اور جنگی طیارے JF-17 تھنڈر طیاروں سمیت دیگر جدید جنگی سامان میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔
ISPR کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو سے بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ملاقات کی. تو جو ہے وہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور اس کے بعد جناب جہاں پہ ایئر فورس کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر جناب ایک بڑی خبر وہ یہ آئی ہے کہ جناب سبمرینز فرام چائنا پاکستان کارپوریشن پروجیکٹ ٹو ری جوائن پاکستان نیوی فلیٹ سون سیز پاکستانی نیوی چیف. تو پاکستان کے جو نیوی چیف ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب چین کے اشتراک سے جو بننے والی سبمرینز ہیں ان میں سے جو سبمرینز ہیں وہ اب باقاعدہ فلیٹ کا حصہ بننے جا رہی ہیں. تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ہے وہ یہ سبمرینز پاکستان چائنا سے لے چکا ہے اور اب مزید بھی آگے لے گا. تو یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے اور ایک بڑی اچھی خوشخبری جو ہے وہ پاکستان کے لیے آئی ہے. اس کے بعد جناب کچھ پاکستان کی طرف بھی آ جاتے ہیں اور پاکستان میں جناب کل رات کو ایک خبر آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں 3.47 پیسے اضافہ کیا گیا ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2.61 پیسے کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. اور یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے وہ اس بار اضافہ ہوگا تو اس بار جو ہے وہ تقریباً 3.25 روپے جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے اس کے اندر. اس کے بعد جناب کچھ اب لوکل پالیٹکس کے اوپر آ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور اس ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلاء سے گفتگو. پوری پارٹی کو ہدایت کرتا ہوں کہ 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جائے گا. اس کی تیاریاں آج سے ہی شروع کی جائیں. جس شخص نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان اور الیکشن چھیننے کی کوشش کی وہ تاریخ قبرستان میں گم ہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی مدت بھی کل ختم ہو رہی ہے. اگر آرٹیکل 6 اس ملک میں کسی پر لگنا چاہیے تو وہ سکندر سلطان راجہ ہے. اس نے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس انتخابی فراڈ کو تحفظ فراہم کیا. ہمارا مقصد پاکستان میں شفاف انتخابات، آئین اور جمہوریت کی بحالی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت بحال ہو اور قانون کی حکمرانی واپس آئے. ملک میں معطل بنیادی انسانی حقوق دوبارہ بحال ہوں. سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونا قابل مذمت ہے. اگر ہاؤس اس پر کوئی کارروائی نہیں کرتا تو میں یہ کہنے میں مکمل حق بجانب ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون کا مکمل جنازہ نکل چکا ہے. عدلیہ، پولیس ایجنسیوں، FIA سب کو اپنے اصل کاموں سے ہٹا کر صرف اور صرف تحریک انصاف کو چلنے پر لگا دیا گیا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آمر کا حکم ہی ملک میں قانون ہے جبکہ آئین اور منتخب نمائندوں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی. انصاف کی فراہمی کسی بھی مملکت کو چلانے کے لیے بنیادی تقاضا ہوتا ہے مگر یہاں 26ویں آئینی ترمیم کر کے عدلیہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں. صرف مجھے سزا دینے پر ججز کو نوازا جا رہا ہے اور میرٹ کی دجیاں بکھیرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا تقرر کیا گیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں انصاف کا بالکل قتل عام کر کے رکھ دیا تھا. اس کے بعد عدلیہ سے انصاف کی توقع ختم ہو چکی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ بنیادی شہری اور انسانی حقوق کا دفاع کرے. سویلین کے ملٹری ٹرائل کی بین الاقوامی اور ملکی قوانین میں کوئی گنجائش نہیں. ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آزاد انکوائری کروائی جائے. مجھے معلوم ہے کہ ان واقعات کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. یہ وہی ہے جنہوں نے 9 مئی کی CCTV فوٹیجز غائب کی ہیں. حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی ماں سوائے اس کے کہ وہ خود اس واقعے میں شامل ہے. میں نے اسد کیسر اور عمر ایوب کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے. اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر کے انہیں مذاکراتی عمل اور ہماری سیاسی پوزیشن سے متعلق اعتماد میں لیا جائے گا. فارم 47 کے تحت وجود میں آنے والی حکومت عوام کے دھکوں کا مداوا نہیں کر سکتی. پورے پاکستان میں بلوچستان ماڈل نافذ کر دیا گیا ہے. جب تک بلوچستان میں منتخب لوگوں کی حکومت نہیں آئے گی حالات پرسکون نہیں ہوں گے. بلوچستان میں ریاستی ظلم قابل مذمت ہے. عوامی مسائل کا حل کبھی بھی بندوق اور فوج نہیں ہوتا. یہی معاملہ اب باقی ماندہ ملک کا بھی ہے. مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے القادر جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں. پاکستان میں جنہوں نے اربوں روپے چوری کیے وہی حکمران بن گئے صرف اس لیے کہ انہوں نے ڈیل کی. نواز شریف کے بیٹے نے 9 ارب کا فلیٹ ملک ریاض کو 18 ارب روپے میں بیچا. سوال تو یہ ہے کہ نواز شریف کے بیٹے کے پاس 9 ارب روپے کہاں سے آئے. پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئیں وہ آج تک نہیں دی گئی. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپر ملز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی. نیب ترامیم بحال کر کے قاضی فائز عیسیٰ نے میوچول لیگل انسٹنس کے قانونی حیثیت کو ختم کیا کیونکہ وہ خود اس کے بینیفیشری تھے. قاضی فائز عیسیٰ کی لنڈن میں جو پراپرٹی ہے اس کا انہوں نے حساب نہیں دیا. نواز شریف کے پاس 9 ارب روپے کہاں سے آئے اس کا ہم حساب مانگتے ہیں. یہ مافیا ایک دوسرے کی کرپشن بچانے کے لیے ہمیشہ ایک ہو جاتا ہے. یہی پاکستان کے سٹیٹس کو اور تحریک انصاف میں فرق ہے. مجھے بھی ڈیل آفر ہوئی مگر جب میں نے کوئی چوری ہی نہیں کی تو سمجھوتا کیوں کروں. میں آخری دم تک ڈیل نہیں کروں گا. اچھا ابھی یہ بہت بڑا ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ پیغام خان صاحب کی جانب سے دیا گیا اور اس کے اندر ایک چیز
جو بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کی، جو 8 فروری کا الیکشن ہوا تھا جسے اب تقریباً 1 سال ہونے لگا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کو جو ہے وہ اس سال یوم سیاہ منایا جائے گا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی تیاریاں بھی کرے۔ اور اس 1 سال کے اندر میں اگر اوور آل اینالائز کیا جائے، پی ٹی آئی نے کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں کیا، کوئی بہت بڑا احتجاج نہیں کیا، اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ کو ٹیبل کے اوپر ہی بیٹھنا پڑا ہے، اور بات جو ہے وہ مذاکرات تک ہی آ کر پہنچی ہے۔ اور پھر ان مذاکرات کے اندر بھی آپ جو ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں 9 مئی کے اوپر یا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ موڈ میں نہیں لگ رہی کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے، اب تک تو لگ نہیں رہی۔ اور جو سیاسی قیدیوں والی بات ہے اس کے اندر میں کل بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تو ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کو پھرتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی مانگ رہے ہیں۔ تو اس 1 سال کے اندر پی ٹی آئی نے کوئی بہت بڑا سٹیپ نہیں لیا جس کے حوالے سے اگر بات کی جائے۔ اور دوسرا یہ، اسی گفتگو میں سے علی امین گنڈا پور صاحب کا آپ جانتے ہیں، وسیم بدامی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جو ہے وہ مولانا صاحب کو ٹارگٹ کیا تھا، اور ان کے اوپر انہوں نے بات کی تھی۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، میں نہیں جانتا کہ وہ کتنا سچ ہے کہ کتنا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب جب ان کے والد صاحب حیات تھے اور سیاسی بیٹھک ہوتی تھی تو وہ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اور بعد میں یہ پارٹی کے لوگوں کو کہتے تھے کہ جناب اس کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ سینسیٹیو بات نہ کی جائے، کیونکہ یہ پیسے لے کے جو ہے وہ خبریں باہر دیتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے کی ہے، بتائی ہے ادھر بیٹھ کے۔ اب پتہ نہیں یہ واقعہ کتنا سچ ہے کتنا نہیں، لیکن ہم اس بارے میں نہیں جانتے۔ لیکن آج جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے اس ملاقات کے دوران جو ہے وہ مولانا صاحب کے حوالے سے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ جناب کوئی بھی جو ہے وہ ان کے خلاف بیان بازی نہیں کرے گا۔ تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہی کہہ رہے تھے کہ جناب آپ بھی جو ہے وہ اپنے حلقے کی پالیٹکس سے جو ہے وہ باہر نکلیں، یا ڈیرہ اسماعیل خان کی پالیٹکس سے باہر نکلیں۔ اس کے بعد جناب وی نیوز نے خبر دی، وہ خبر یہ ہے کہ پارٹی کے امور سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کور کمیٹی کا اجلاس کئی ہفتوں سے طلب نہیں کیا گیا، جس پہ عمران خان نے حیرت کا اظہار کیا، اور پھر بیرسٹر گوہر کو کور کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے اور پارٹی کو تمام فیصلوں پر اعتماد میں لینے کی انہوں نے ہدایت کی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ عمران خان کو پنجاب کے اندر پارٹی میں دھڑے بندی سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ عمران خان کی جانب سے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم ان کی کارکردگی پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا۔ تو یہ جو ہے وہ وی نیوز نے خبر دی ہے جناب۔ اس کے بعد جناب جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آج مذاکرات یہاں پر تو ہوں گی، کل جو فرینڈز آف ڈیموکریٹک یا ڈیموکریسی جو آرگنائزیشن ہے، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک مکمل ٹویٹ پڑھ کے بتایا تھا، انہوں نے ایک ایونٹ کا انعقاد کیا تھا، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کے بڑے خاص وہ چیکو جس کو عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں، اور انیل مسرت صاحب وہ بھی شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور بہت سے صحافیوں کو بھی جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ اور بعد میں جب انیل مسرت صاحب سے پوچھا گیا تو وہاں پر وہ خاموش ہو گئے، لیکن بعد میں جب ان کا ایک ویڈیو پیغام آیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ اندر رش بہت زیادہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ باقی لوگوں کی گنجائش نہیں تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ جو باہر کھڑے لوگ تھے ان کو اندر آنے نہیں دیا گیا۔ اب یہ پاکستان تو ہے نہیں، یہاں 50 بندہ بلاؤ تو 200 بندہ آ جاتا ہے، وہاں پر ایک رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اور ان کو فالو کیا جاتا ہے، اور جو تعداد بتائی جاتی ہے اس تعداد سے زیادہ جو ہے وہ لوگ نہیں اکٹھے کیے جاتے، اور وہ وہی وجہ تھی، اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ اور بھی بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن ظاہری بات ہے وہاں رش بہت زیادہ تھا، تو جو صحافی سوال کر رہے تھے ان کی بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک جناب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اس کے بعد جناب فیصل واڈا صاحب کل ندیم ملک صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب 22 جنوری کو حکومت کا ایک اور سکینڈل جو ہے آنے والا ہے، اور میں سکینڈل میں خود بیٹھا ہوا ہوں، ہم اسے روکیں گے، اور اگر نہیں رکے گا تو پھر اس پر کیس بھی بنے گا، حکومت اس کو طاقت سے پاس کروا لیتی ہے تو پھر جیل بھی جائے گی۔ تو یہ جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب نے گفتگو کی ہے۔ اب یہ کون سا سکینڈل ہے اور 22 تاریخ کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا ہے یہ بھی نہیں پتا، لیکن دیکھتے ہیں اب کیا سکینڈل آتا ہے اور کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، آگے چل کے اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملیں گے، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔